سوال: میرا ایک دوست ہے، جب میں اسے نماز کے متعلق کہتا ہوں تو جواب دیتا ہے کہ جب اللہ مجھے توفیق دے گا تو پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو عمل کی توفیق دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس عمل کی توفیق دے دے۔ شریعت میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ پر گامزن ہو جائے اور خلوص دل سے احکام الہی پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتا ہے اور اچھے کاموں کے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں انہیں دور کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ ہمارے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60۔ اگر نیک کام کرنے کی تڑپ، خلوص اور نیک نیتی ہوگی تو راہیں خود بخود کھلتی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی راہیں سمجھاتا ہے، کھولتا ہے اور بروقت اس کے اسباب و ذرائع پیدا کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے مقدور بھر کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 19۔ ان آیات کی روشنی میں نیک عمل کے لیے توفیق الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے لیے اسباب مہیا کر دے اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دے۔ مثلاً ایک آدمی کو صحت کی نعمت حاصل ہے، پانی، لباس اور جگہ سمیت نماز کے لیے درکار اسباب مہیا ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے سستی کوتاہی سے تعبیر کیا جائے یا وہ انانیت اور ڈھٹائی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے مشرکین بھی کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 35۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کا ارتکاب نہ کرتے۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی اور قصور کے اعتراف کرنے کی بجائے اس کی جائز اور ناجائز توجیہ تلاش کرتا ہے یا اسے کسی دوسرے کے سر تھونپنے اور خود بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ مسئولہ میں نظر آتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جو لوگ اپنے بد عملی کو توفیق الہی کی آڑ میں چھپاتے ہیں وہ بالعموم کارہائے خیر سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس سوال کا مطلب تھا توفیق کے عمل کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا سوال: میری اہلیہ اسکول ٹیچر ہے، جب وہ اسکول جاتی ہے تو میں گھر میں ہوتا ہوں۔ بعض اوقات ہمارے شیر خوار بیٹی کو پیمپر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا شرعی طور پر میں اپنی چھوٹی بیٹی کو پیمپر لگا سکتا ہوں؟ پیمپر دور حاضر کی بہت فائدہ مند ایجاد ہے۔ اس سے ماؤں کے لیے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ اس کی ایجاد سے پہلے جب بچہ نجاست آلود ہوتا تھا تو مائیں اسی وقت اس کی صفائی اور طہارت کا بندوبست کرتی تھیں۔ ایسا کرنے سے یقیناً ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب پیمپر کا فائدہ یہ ہوا کہ بچے کو لگانے کے بعد مائیں 24 گھنٹے تک فارغ ہو جاتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں نجاست کے جمع ہونے کی وجہ سے گھر میں شیاطین کا جم گھٹا لگا رہتا ہے، کیونکہ انہیں نجاست اور گندگی سے شغف ہوتا ہے۔ اس کی ایجاد سے یہ فقہی مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے کہ باپ یا بھائی بوقت ضرورت پیمپر لگانے کی خدمت سر انجام دے سکتا ہے یا اسے ماں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ شیر خوار بچے یا بچی کا سطر عام اعضاء جیسا ہے،
بوقت ضرورت اسے دیکھنے یا ہاتھ لگانے میں چندہ قباحت نہیں۔ ماں کی تو ذمہ داری ہے کہ اس نے بچوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے اور اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اگر شیر خوار بچی کی والدہ بیمار ہے یا گھر میں موجود نہیں تو اس کا والد یا بھائی بچی کی صفائی کا فریضہ ادا کر سکتا ہے اور اس کے لیے پیمپر بھی لگا سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ فقہی قاعدہ ہے کہ بوقت ضرورت غیر مباح چیز مباح ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر اگر ماں گھر میں موجود نہیں تو شیر خوار بچی کی صفائی باپ کر سکتا ہے اور پیمپر لگانے کی ذمہ داری بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں بچی کے اعضاء سطر عام اعضاء کا حکم رکھتے ہیں، انہیں دیکھنے، چھونے اور ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے کہ میرا کاروبار اس طرح کا ہے کہ اس سے فراغت کے بعد رات دیر سے گھر آتا ہوں تو تھکاوٹ کی وجہ سے نماز عشاء سے قبل سو جاتا ہوں، پھر نیند سے بیدار ہو کر صبح کے وقت ادا کرتا ہوں۔ کیا شرع میں ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی کاروبار کی وجہ سے نماز عشاء میں تاخیر کرنا۔ شریعت نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں اور تمام نمازوں کو بروقت ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3۔ مقررہ اوقات کے علاوہ کسی معقول عذر کے بنا پر دوسرے اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نیند کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا یا اس سے نماز ادا کرنے کا خیال نہ آیا تو ایسے حالات میں جب بھی بیدار ہو یا یاد آئے تو نماز اسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے سویا رہ جائے یا اسے بھول جائے تو جب یاد آئے وہ نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر ہے 1569۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ فرمان الہی ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ صحیح بخاری مواقیت الصلاۃ اور حدیث کا نمبر ہے 597۔ ان احادیث کا تقاضا ہے کہ اگر کہیں نماز سے کوئی شخص سویا رہے یا اسے ادا کرنا بھول جائے تو بیدار ہونے پر یا یاد آنے پر اسے پڑھ لیں، لیکن اسے معمول بنا لینا کسی طرح بھی درست نہیں، جیسا کہ سورۃ مسئولہ میں